کیا آپ نے پہلے کبھی ایسے سنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے دو اہم ترین ادارے یعنی نیوی اور ایئر فورس کی زد میں آ گئے ہیں؟ کسی نے شادی ہال بنائے ہوئے ہیں، اپنے فارم ہاؤسز بنا دیے ہیں، کسی نے مارکی بنائی ہوئی ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی ان لوگوں کو چیلنج کرنے کی۔ یہ ملکیت ہے عوام کی۔ زیادتی، کرپشن اور پاکستان میں ان دنوں ایک بار پھر بڑے زور شور سے یہ بحث چل نکلی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب آفیشیل۔ دلچسپ گفتگو کے لیے، حقائق پہ مبنی گفتگو کے لیے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اب بات ہو جائے پاکستان میں قبضہ مافیا کی۔ قبضہ مافیا اس میں صرف کوئی پرائیویٹ انڈیویجولز نہیں ہیں، یعنی کوئی بحریہ ٹاؤن یا اس جیسے لوگ نہیں، بلکہ اس میں سرکاری ادارے بھی شامل ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے صحافی تنظیمیں بھی شامل ہیں، یعنی گوادر ہو یا کراچی ہو یا اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ایون پریس کلب بھی سرکاری زمینوں پہ ناجائز طریقے سے بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات تو بعد میں کریں گے، لیکن اصل جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ وفاقی کابینہ میں عمران خان یعنی وزیر اعظم کی قیادت میں ایک فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے تحت پاکستان کی نیوی یعنی بحریہ اور ایئر فورس کو حکم دیا گیا ہے کہ انہوں نے اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں جتنی بھی سرکاری املاک یا اراضی پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا تجاوزات قائم کی ہوئی ہیں ان کو خالی کر دیں۔ وزیر اعظم نے اپنے اجلاس کے دوران یہ بھی کہا کہ اس ملک میں جتنے بھی کوئی بھی بااثر شخص ہو یا ادارہ ہو، ان سب کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے اگر انہوں نے سرکاری املاک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ایسے سنا کہ اسٹیبلشمنٹ کے دو اہم ترین ادارے یعنی نیوی اور ایئر فورس بھی عمران خان کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو ہے یا قبضہ مافیا کے خلاف جو کیمپین ہے کی زد میں آ گئے ہیں؟ یہ ایک ایسے وقت پہ ہوا ہے جبکہ ہمیں بتایا گیا کہ صرف پنجاب میں گزشتہ 2 برسوں کے دوران 1,55,000 ایکڑ زمین ایسی واگزار کرائی گئی ہے جس پہ مختلف سیاسی اشرافیہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ گجر خان، گجرانوالہ، لاہور، ملتان، فیصل آباد، بہاول نگر، میاں والی، ٹیکسلا، راولپنڈی، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سیاسی اشرافیہ نے سرکاری زمینوں پہ تجاوز کر کے اور اپنی اسٹیٹس بنائی ہوئی تھیں، اپنے بزنسز چلا رہے تھے، کسی نے شادی ہال بنائے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے فارم ہاؤسز بنا دیے ہیں، کسی نے مارکی بنائی ہوئی ہے، کئی لوگ کاشتکاری کے لیے بھی سرکاری زمینوں کو استعمال کر رہے تھے، کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ریلوے کی بھی بے شمار زمینیں تھیں جن پہ قبضہ ہوا تھا اور وہ واگزار کرائی گئی ہیں۔ صرف اسلام آباد میں کئی ہزار کنال زمین ریکور کرائی گئی۔ صرف ایک کیس میں اس سال فروری میں 350 کنال کے قریب زمین تھی جو ریکور کی سی ڈی اے اور مقامی انتظامیہ نے۔ ملتان میں آپ کو علم ہوگا کہ ایک بہت بڑا کمپلیکس تھا وسطی شہر میں، اور اس کا بنیادی طور پہ ایک مسجد تھی، لیکن اس کے ارد گرد کوئی 150 کے قریب دکانیں بن گئی تھیں۔ اس کے کرائے کوئی جمعیت علماء اسلام سے جڑے ہوئے ہمارے رہنما تھے، ان کی جیبوں میں جاتے تھے، وہ بھی پھر مسمار کر دیا گیا جب غیر قانونی جو تجاوزات ہیں یا غیر قانونی عمارتیں ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا۔ بنیادی طور پہ تو سپریم کورٹ نے اس کا آرڈر دیا تھا 2-3 سال پہلے کہ تجاوزات یا جتنے بھی غیر قانونی قبضے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اس کے تحت صرف کراچی کے ڈسٹرکٹ ملیر میں 1,000 ایکڑ زمین واگزار کرائی گئی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ سرکاری زمینوں پہ کس طرح آہستہ آہستہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب کے بورڈ آف ریونیو نے 1997 میں ایک خط لکھا تمام ڈپٹی کمشنرز کو صوبے کے اندر کہ 1992 میں ایک خط کی یاد دہانی کرائی گئی، اسی نوعیت کا ایک خط تھا ان کمشنرز کو کہ 5 سال پہلے آپ کو خط لکھا گیا کہ سرکاری املاک پہ جتنے قبضے ہوئے ہیں سرکاری اراضی پہ وہ ختم کیے جائیں، لیکن اس پہ اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا۔ یعنی 1997 میں کوئی ایکشن نہیں ہوا، اس کے بعد بھی پھر ایکشن نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے ایکشن لینے کی، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت کون کر سکتا تھا؟
اگر وہ لوگ جو کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں، اسمبلی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کابینہ میں ہیں یا فوجی اداروں کے قریب ہیں، انہیں کون چھیڑ سکتا تھا؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ان لوگوں کو چیلنج کرنے کی اور ان سے زمینیں چھڑوانے کی، بلکہ اسلام آباد میں تو کوئی ایسی زمینیں تھی کہ 20 سال 30 سال سے لوگوں نے قبضہ کی ہوئی تھی اور اس پہ اپنے وہ کاروبار کر رہے تھے۔ اب سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے یہاں تک کہا 3 اگست کے اجلاس میں کہ اسلام آباد پولیس نے بھی شہر کے گرین بیلٹ میں جو اپنی چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں اور جتنے انہوں نے اگر کوئی دفاتر وغیرہ بھی بنائے وہ بھی ختم کیے جائیں، یعنی وہ شروع ہوئے ہیں قبضہ مافیا کے خلاف۔ بات ہو رہی تھی سارے پاکستان کی، پولیس کے ساتھ ساتھ نیوی اور بحریہ کو بھی کہہ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صرف اسلام آباد میں جو غیر قانونی طور پہ بنے ہوئے سینکڑوں مساجد اور مدرسے ہیں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اسی طرح کیا تمام عسکری ادارے جو نہ صرف اسلام آباد بلکہ لاہور، کراچی اور دوسرے شہروں میں بھی موجود ہے اور جن کے زیر قبضہ سرکاری اراضی ہے، کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو پائے گا کسی وقت؟ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ملکیت ہے عوام کی، عوامی فلاح و بہبود کے لیے یہ تمام وسائل استعمال ہونے چاہیے، لیکن بڑے بے دریغ انداز میں ہماری اشرافیہ نے، چاہے وہ فوجی اشرافیہ ہے چاہے ہماری سیاسی اشرافیہ ہے، بلکہ آپ کو تو علم ہوگا کہ پنجاب میں زیادہ تر جو زمینیں واگزار کرائی گئی ہیں وہ ہماری سیاسی اشرافیہ ہے، جو پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور بلکہ کیو لیگ کے ساتھ کئی سیاستدانوں کا تعلق رہا ہے۔ بڑا انہوں نے شور شرابہ بھی کیا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ تھا سرکاری زمینوں پہ قبضہ، اسی لیے کئی لوگوں نے ابھی خاموشی اختیار کر لی۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ سرکاری زمینیں واگزار کرائی گئی ہیں، اب امید یہ کی جانی چاہیے کہ ان کا استعمال، ان کا مصرف جو ہے وہ بہتر انداز میں ہوگا، عوام کے فائدے میں ہوگا۔ اب آپ کو شاید یقین کرنا پڑے کہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے اگر بحریہ اور فضائیہ کے زیر قبضہ زمینیں واگزار ہو جاتی ہیں۔ اس سے اگلا پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان اس سے آگے بھی جائیں گے؟ کیا تمام عسکری اداروں کو جس میں فوج بھی شامل ہے وہ ایسے ہی احکامات دیں گے کہ ان کے قبضے میں، ان کے استعمال میں جو سرکاری زمینیں ہیں بغیر اختیارات کے وہ واپس کریں اور خالی کریں؟ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو پاکستان میں یقیناً تبدیلی آ جائے گی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم ایسی تبدیلی لانے کے لیے اختیار اور اپنا اقتدار بچا پائیں گے؟ ابھی وقت ہی بتائے گا۔